اج اس دھرتی تے اس زمین تے آمنہ دا لال آ گیا ہے، رحمت عالم آ گیا ہے، ساری دنیا تے اعلان ہو رہا ہے لوگوں کملی والے آقا دے آن نال کائنات دی ہر شے تے سویرا ہو گیا، آج ظلمت ختم ہو گئی، آج کفر ختم ہو گیا، آج ساری گندگی ختم ہو گئی، اس لیے کہ ساری کائنات نو پاک کرن والا طہارت دا مرکز بڑھ کے آمنہ دا لال آ گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ عرض میں کی کر رہے ایسا حضور آئے مکہ دی دھرتی تے ساری کائنات پاک سیدہ آمنہ امینہ کھولا روایت فرمانگن کہ حضور جدو دنیا تے آئے نا اینج جو مٹھی نال کوئی شے نہیں قابو کری دی، اینج کر کے نا حضور نے مٹی نو ہاتھ پایا اور مٹی قابو کی تھی، گویا کائنات نو دسیا دنیا والے ہو اے ہے میرے رب دی زمین، سن لو اج تو بعد اس زمین تے مصطفیٰ دا قبضہ ہے، آسمان تے مصطفیٰ دا قبضہ ہے، ارے جن و بشر تے کائنات بھر تے مصطفیٰ دا قبضہ ہے۔ اگر کوئی آکھے کہ مصطفیٰ دا قبضہ کس طرح، میرے نبی دا قبضہ حیوانہ دے بھی، میرے نبی دا قبضہ انسانہ دے بھی، تائیں میرے نبی دنیا اندر آئے، جنگل اندر پھرن والے وحشی جانور، مشرق والے مغرب دوڑے اور مغرب والے مشرق دوڑے، شمال والے جنوب دوڑے اور جنوب والے شمال دوڑ کے راستے اندر جیڑا بھی جانور ملدا آئی انہوں کہندے سن مبارک ہوئے، آج کائنات اندر رحمت للعالمین آ گئے۔ ہاتھ اندر کنکریاں ابو جہل یا ابو لہب دے ہاتھ اندر ہومن، حضور دی مجلس اندر آیا آقا کلمہ تا پڑھا اگر دسو میرے ہاتھ اندر کی ہے، میرے آقا نے فرمایا میں دساں یا تیرے ہاتھ اندر موجود شے خود بولے؟ یا رسول اللہ خود بولے تے کمال ہوئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں مٹھی اندر جڑی شے موجود ہے دسو میں کونہ؟ جدو میرے نبی نے فرمایا میں کونہ، ابو لہب دی مٹھی اندر کنکریاں کلمہ پڑھ کے کہنے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے نبی تے آسمان و زمین واسطے عبداللہ ابن عباس جلوہ فرما سن، بلکہ حضرت عباس نبی پاک دے چچا آپ جلوہ فرما سن۔ میرے آقا نے فرمایا حضرت عباس دن سوڑے ہو منظر من یاد ہے، 3 دن دی عمر آپ پگھوڑے اندر سو انگلی دا اشارہ کر دے سو چند سجے جاندہ آئی، انگلی دا اشارہ کر دے سو کھبے جاندہ آئی۔ میرے نبی نے فرمایا لا فخرہ لا فخرہ، میرے واسطے فخر علی گل کوئی نہیں، آج کسی انسان دے اشارے تے ہکاد ٹر پوے نا تے وہ کسے نال سلام نہیں لیندہ، ہن میں ولی ہو گیا، ہن میں غوث ہو گیا، میرا درجہ بلند ہو گیا۔ دیکھتے صحیح کتنا عظیم رسول ہے، انگلی دے اشارے نال چند ٹردہ پیا ہے، ٹکڑے ہوندہ پیا ہے، لیکن حضرت عباس نے آدن چچا عباس تو اس گل تو حیران ہے کہ چند میری انگلی دے اشارے تے ٹردہ ہاں۔ حضرت عباس آکیا سوڑے بڑے فخر علی گل نہیں توڑے لئی، میرے آقا نے فرمایا لا فخر علی لا فخر علی لا فخر علی، میرے چچا میرے لی فخر دی گل نہیں بلکہ چاندو فخر کرنا چاہیے جس نو میرے مصطفیٰ نے اپنے کھلونے اندر قبول فرما لیا ہے۔ اگلی دے اشارے نال سورج واپس اثر سے آیا، آقا بڑی فخر دی گل نہیں۔ حضرت مولا علی قاری نے مسئلہ حل کر کے فرمایا لا فخر علی لا فخر علی، فرمایا مصطفیٰ واسطے فخر دی گل نہیں بلکہ سورج نو ناز کرنا چاہیے جس نو میرے مصطفیٰ نے اپنی انگلی دے اشارے نال اپنے نوکر اندر شامل فرما کے واپس بلا لیا۔ آقا بڑی فخر دی گل نہیں، آپ ندی دے ایک کنارے تے بیٹھے ہو، دوسرے کنارے تو پتھر دا کم پانی اندر تیرنا نہیں ہوندہ، لیکن وہ پانی تے تیردہ آپ دے قدم اندر آیا، کلمہ پڑھ کے آپ دی رسالت دی گواہی دے کے پھر تیردہ واپس چلا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے تے پتھر واسطے فخر دی گل ہے جس نو میری ذات تے کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا۔
اے حضور واسطے فخر دی گل نہیں، ساری کائنات حضور دی غلام۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، تقریر لمبی بھی ہوئے تو کوئی گل نہیں، مختصر بھی ہوئے، پیغام یہ ہے، میرے نبی آئے، کفر اندر میرے نبی آئے، اسلام دا بول بالا فرمایا، انہاں جاہل لوگاں اندر لوگ آئے جڑے ایک ایک گل تو آپس اندر جھگڑا کرن والے سن، حضور دی آمد تو آپس اندر مواخات قائم ہو گئی، بھائی بھائی بن گئے۔ میرے دوستو، آؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی کر لگے اور مل کے اسی بھی اس نبی دی شریعت عمل کر کے، حضور دی سیرت عمل کر کے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کر کے کائنات میں درخت ملے۔ عرض میں کہا جیسا کہ حضور آئے، کائنات اندر نور پھیلیا، اجالا پھیلیا۔ تسی سنیا ہوئے علماء کو لو، ایک حدیث پاک اندر الفاظ نے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نورم بین یدی اللہ تعالی بألفین سنہ من قبل ان یخلق آدم۔ ساری کائنات تخلیق ان تو پہلا، بلکہ آدم تو بھی پہلا، میرے آقا فرماندے 60,000 سال پہلا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر حالت نور اندر موجود ہے۔ پھر ایک روایت اندر آیا، علماء تشریف فرمانے آدم بین التین والماء بین الروح والجسد، پھر فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہی۔ آقا سمجھ نہیں آ رہی، کدائی فرمایا 60,000 سال پہلے، کدائی فرمایا ساری کائنات تو پہلے، کسی حدیث اندر فرمایا نبی دا نور ادو بڑھیا جدو آدم مٹی اور پانی اندر سن، کسی حدیث پاک اندر آیا آدم روح اور جسم اندر سن۔ آقا سچی گل کہنی ہے، کدائی کوئی حدیث، کدائی کوئی حدیث، میرے نبی نے فرمایا اے کائنات والے ہو، بلکہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی نے مسئلہ حل کر دیتا، فرمایا دنیا والے ہو وجہ اے ہے مکان و امکان جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھر میں ہو۔ ارے بعید جی کی چال سے تو دیکھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور اگر ان جاکھا دے معنی اے بڑھے گا کہ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سے بھی رد کر دی، اور خود تو رہا پردے میں خود کو دکھانے کے لیے دنیا کے سامنے تصویر محمد کر دی۔ اللہ نے اپنا آپ بکھاڑ واسطے اپنے یار نو بھیجیا، اپنی معرفت واسطے۔ عجیب گل نہیں، رب نے فرمایا کہ میں نے زمین بنائی تھی اپنے نبی دی وجہ تو، آسمان بنایا تھے اپنے نبی دی وجہ تو، لولاک بنائے تھے اپنے نبی دی وجہ تو، 14 طبق بنائے زمین و آسمان میں سلسلے جاری فرمائے تے اپنے معبود نبی دی وجہ تو۔ حد ہو گئی، حد ہو گئی، حد ہو گئی میرے نبی دی عظمت دی۔ رب نے فرمایا لالا کلمہ اظہر تو ربوبی کا، کائنات والو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردہ اگر میں اپنے یار نہ پیدا کروں۔ وجہ باعث تخلیق کائنات میرے مصطفیٰ دی ذات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات۔ یار اتنا حسین نبی، اتنا عظیم نبی دنیا تے آوے، باقی قوماں نو پکاریا صحیفے اٹھاؤ، تورات اٹھاؤ، زبور اٹھاؤ، انجیل اٹھاؤ، کسے قوم نو یا ایھا المساکین اے مسکینو، کسے قوم نو آکھیا یا ایھا الغرباء اے غریبو، لیکن پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو جدو تیری تے میری واری آئی نا، رب نے غریب نہیں آکھیا، مسکین نہیں آکھیا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ کربلا ٹھیک ہے، تسی سارے راضی ہو؟ کربلا سنائیے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ عرض میں کی کر رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دے سلطان، اور جس دیکھو نا اے چیز
دیوار بنائی، مکان بنائے، حویلی بنائی جائے، کوٹھی بنائی جائے یا کوئی بھی مکان بنایا جائے، اس دی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ کربلا دے میدان اندر جنہ قربانیاں دے کے بھی رونا کوئی نہیں، قربانیاں دے کے بھی معصوم علی اصغر نو چک کے جوان علی اکبر دی شہادت ہو کے بھی جنہ دی آنکھا وچ ایک اتھرو بھی نہیں ہونا، پھر شرط ہونی چاہیے کہ بنیاد مضبوط ہوئے، ایرہ تے مڑ مضبوط ہوئے۔ ارے بنیاد کی ہے انہا ہستیاں آل رسول دی بنیاد تے میرے مصطفیٰ دی ذات ہے نا۔ اللہ نے بنیاد میں اتنا مضبوط کیتا، نہ عشتے نہ فشتے، بھری کائنات اندر میرے نبی دی ریس کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی اگر انگلی دا اشارہ کرے چند ٹکڑے کر کے رکھ دے وے، نبی انگلی دا اشارہ کرے ارے اور نور دا آگ دا گولا سورج واپس اثر سے آوے، نبی اگر اشارہ کرے کھجور دے اتنا گچھا کھجور دا ٹوٹ کے قدم اندر آوے، نبی دے قدمہ نہ لگ کے، نبی دا کلمہ پڑھ کے میرے آقا دی رسالت دی گواہی دے وے۔ رب نے فرمایا باقی نبی صرف نبی بن کے آئے سن، آمنہ دلال صرف نبی نہیں بن کے آیا، سب نبیان دا سلطان بن کے آیا۔ جنہ دی شہادت کربلا اندر ہونی سی، انہ دی بنیاد میں اتنا مضبوط کیتا کہ سب نبیاں دا سلطان بھی بنایا، اور پھر اتنا عظیم اور مضبوط کیتا کہ اس نبی دے ہاتھ دے اشارے تے چند ٹکڑے ہو رہے نے، اس نبی دے انگلی دے اشارے تے سورج واپس آ رہے آئے، اس نبی دے انگلی دے اشارے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دی تعمیل تے درخت اپنا جڑا چو اکھڑ کے نبی دی خدمت وچ آ کے کلمہ پڑھ کے گواہی دے رہے نے۔ اے سب کچھ میرے رب نے دکھایا۔ مالک انج کیوں؟ ابراہیم خلیل اللہ بھی تیرے نبی سن۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب پنجابی ترجمہ کر کے تے انج بڑھنا اللہ نے ایک باری نہیں، کدائیں دو باری یا ترے باری نہیں، بار بار آزمایا، اور انج آزمایا جمیں آزمان دا حق کا کلمات جمع دا سیگا، اور عربی اندر کم از کم اطلاق ترے دیتے ہوئے گا۔ فرمایا اسی ابراہیم نے بار بار آزمایا، مالکہ بار بار آزمائشہ لین تو بعد ابراہیم علیہ السلام میرے مصطفیٰ دے جد امجد بھی ہیں، میرے مولا انہوں نے شرف دے دے میں ہاں چند نے دو ٹکڑے کر دے، سورج نو واپس لوٹا دے۔ فرمایا نہیں، وہ صرف نبی بن کے آئے نے، آمنہ دلال سب نبیان دا سلطان بن کے آئے، اور صرف سب نبیان دا سلطان نہیں، بالکل منبر رسول سے پہلی باری نواں جملہ دے لگا، شاید کسی خطیب نے بولے ہوئے، لیکن میں پہلی دفعہ کیونکہ بھائی نے حکم دیتا کہ کربلا بیان کرو۔ نبی جیسا کائنات اندر کوئی نہیں، اور میرے آقا نو امام حسن اور حسین دی بنیاد بنا کے میرے رب ذوالجلال نے کائنات اندر اس حوالے نال بھی بے مثل و بے مثال بنایا کہ اے لوگو اگر علم اندر شہادت اندر تقوی اندر جرت اندر اگر دیکھنا ہوئے کربلا کے میدان اندر دیکھو نہ لکھ دینا رسکی مل جاسی دنیا تے، کروڑ دینا رسکی مل جاسی دنیا تے، کوئی ایک سکی اندہ وکھا دیو جس نے معصوم علی اصغر دے دیتا ہوئے، جس نے جوان علی اکبر دے دیتا ہوئے، کائنات مثال پیش نہیں کر سکتی، اس لیے کہ حسین کربلا کے میدان اندر اللہ نہیں آیا، علی دی ہمت لے کے آیا، مصطفیٰ دی جرت لے کے آیا۔ اس لیے میرے آقا حسین ابن علی کربلا دے میدان اندر بھی اپنے نانا مصطفیٰ دے فرمان پیش کر رہے نے۔ جدو میرے آقا حسین ابن علی ظالمہ دے سامنے جاندے نے، میرے آقا حسین فرماندے نے اے ظالموں تساں کہندے ہو جنگ کرو میں حسین تیاراں، تساں کہندے ہو بیعت کر لو میں حسین کہندا واں، میری جان تے جا سکتی ہے لیکن نانا مصطفیٰ دا فرمان نہیں جا سکدا، میں اپنے نانا دا دین قربان نہیں کرانگا، میں جوان علی اکبر بھی قربان کر دیوانگا، معصوم علی اصغر بھی ہتھاں دے قربان کروا دیوانگا، شہادت قاسم ابن حسن بھی ہوئے گی، میں سب قربان کروان تو بعد ایک ہی گل کرانگا مولا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے مولا اسی خود بھی تیرے ہاں ساڑا سارا گھرانہ بھی، بولو
چلو ساڈا گھرانہ بھی تیرا اور حسین ابن علی دیکھو نا اس تمبو تھلے کھلو کے نماز پڑھنی سوکھی مسجد اندر پکھا لگے ہوئے سائے اندر نماز پڑھنی سوکھی نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں حسین ابن علی نے تلواراں دے سائے تھلے نماز پڑھ کے تتی ریت اتے میرے آقا حسین نے تیمم فرمایا آج ساڈا بہانہ کیے مولوی صاحب میرے کپڑے ناپاک نے مولوی صاحب میں 3 دن تو بھوکا پیاسا ہاں ایمان نال دس میرا کربلا دا مظلوم سید ارے 3 دن تو پیاسا سید حسین ابن علی پیاسا ہے یا کہ کوئی نہ آپ دے کپڑے صبح تو لے کے پیشی تائی لاشیں اٹھا کے میرے آقا حسین آپ دے کپڑے ناپاک آپ دے کپڑے خونی ہو چکے نے کدی بھاجا قربان کدی نور نظر قربان کدی اللہ دے نام تے جوان اکبر دی قربانی ارے سب کچھ قربان کر کے میرا حسین عورتاں بھی نال نے بچے بھی نال نے جسم بھی خون آلودے زخم بھی نے میرے آقا حسین دے نال مستورات عورتاں بھی نے لیکن کوئی عذر تلاش نہ کیتا میرا حسین کربلا دے میدان اندر ارے ظہر دا وقت آیا میرا حسین تتی ریت دے نماز دی نیت کر کے کھڑا ہو گیا میرے رب دا قرآن بولیا اے حسین ابن علی اقم الصلاۃ لدلوک الشمس ایمان والے تے جدوں ظہر دا وقت آوے پیشی دا وقت آوے سورج جدوں سر تو ڈھلنا شروع ہو جاوے میرے رب دا قرآن کہندا ظہر دی نماز ادا کریا کرو میرا حسین بولیا میرے نانا دے قرآن اگر تیری آواز ہے میں حسین تیری آواز تے لبیک کہن والا ہوں تتی ریت میرے آقا حسین نے نماز ادا فرمائی اور روایات اندر آیا کہ امام حسین علیہ السلام نے سجدہ فرمایا اور بعض علماء نے لکھیا کہ امام حسین علیہ السلام دا سر عاشق لوگ لکھتے نے کہ تن تو جدا ہو کے زمین تے آیا عاشق کہندے نے اپنے رب دے حضور حسین سجدہ کرن واسطے آ رہا ہے حسین کربلا دے میدان اندر کائنات نوں دس گئے نے لوگوں میرے نانے جیسا کسی دا نانا کوئی نہیں انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا فرمایا انسان تو یاد کر اجے تو تے میں پیدا بھی کوئی نہ سے ہوئے اجے تیری میری تخلیق کوئی نہیں ہوئی ساڑی ولادت اور پیدائش تو پہلا ساڑے اور تو بھی پہلا نہ زمین آئی نہ آسمان سی جدو اللہ نے تخلیق فرمایا زمین نو آسمان نو پھر میرے رب ذوالجلال نے کی فرمایا فرمایا امانت دا بوجھ لے آؤ مالک ہے امانت دا بوجھ زمین تو امانت چالے سے زمین نے جواب دیتا قرآن فرماتا ہے زمین دیا چیخا نکل گئیاں مالک میں نہیں اٹھا سکتے آسمان تو السماوات آسمان نو پکاریا آسمان دیا چیخا نکل گئیاں زمین دیا چیخا نکل گئیاں جواب دیتا مولا میں امانت دا بوجھ نہیں چک سکتا زمین بولی میں امانت دا بوجھ نہیں اٹھا سکتی علل جبال پھر اللہ نے پہاڑا نو مخاطب کیتا اے پہاڑو تواڈے بڑے حوصلے نے بڑے بلند و بالا پہاڑو تسی آؤ اس نگری اندر کہ بھار تسی چاہ کے وکھاؤ پہاڑ بھی عاجز آ گئے پھر رب نے فرمایا فابینا ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان پھر میرے رب ذوالجلال نے اس زمین و آسمان دے گرد ہر شے نو مخاطب کیتا تسی آؤ ہر چیز نے جواب دیتا مالک ساڑی مجال نہیں مالک ساڑی جرت نہیں پھر میرے رب ذوالجلال نے جدوں ویکھیا کوئی اور نہیں بولیا روح حسین ابن علی بولی مولا جڑا کم کوئی نہیں کر سکتا میں حسین کر کے دکھا دے مولا جس امانت دا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا میں حسین اٹھا کے دکھا دیواں گا اس لیے کہ حسین کربلا دے میدان اندر کلا نہیں گیا
علی دی ہمت لے کے گیا آئی نبی دی جرت لے کے گیا آئی دیکھو نا ایتھو ایک بندہ کھڑا ہوئے دوجہ بندہ دے منہ دے تھپڑ مارے تو وہ کہ ہائے میں مر گیا ہائے میں مر گیا تو رو پویں تے لوگ کہندے نے دیکھو ایک تھپڑ بھی نہیں برداشت کر سکیا اینے ہی بہادر ہے تو رو پویں میں رو پواں تیری میری جرت تے حرف ہوندا ہے کس زبان نال لوگ آندے نے حسین کربلا اندر روندا رہیا علی اکبر دی لاش چاڑ لگیا 3 واری ڈھٹا اور پھر جا کے حسین ٹھپے چو آواز آئی تے ٹیلے چو آواز آئی میں آکھیا اے علی دے لال اے فاطمہ جائے نبی دی اولاد کربلا دے میدان اندر روڑ نہ گئے بلکہ کائنات دے روڑے ختم کرنے واسطے گئے آج اگر ساڑی ماں بڑی پئی گے بھیڑ بڑی پئی گے کہ اے انگریز دے قانون دی وجہ تو نہیں میرے نبی دی آمد دی وجہ تو بڑی پئی گے میرے آقا نے بیٹی ماں بہن اور بیوی دا درجہ جدو دیتا پھر کائنات اندر کوئی بیٹیاں نو ذبح نہیں کردا اے تہائی بنیاد مضبوط نبی دے آن نال لوگ باشعور ہو گئے ہن جدو اسے اسلام ہوتے غلبہ ہویا اور امام حسین دے دور اندر یزید برسر اقتدار آیا انہیں آکھیا ماں بہن نال نکاح جائز شراب حلال انہیں اپنے قانون نافذ کیتے ہن امام حسین نو پتہ چلیا کہ میرے نبی میرے نانا دی ولادت تو پہلے بھی یہی کام ہوندا سی مصطفیٰ آئے اور ہر طرف لا الہ الا اللہ دے نغمے بلند ہو گئے محمد الرسول اللہ دا راج ہو گیا زمین تے اور نبی دی دھرتی تے نبی دے منن والے امت تے نواں اسلام مسلط کیتا جا رہا اور کہا جا رہا ہے کہ ماں بہن نال نکاح جائز شراب حلال نمازاں ضائع کرو تے کوئی گل نہیں حسین بولے کہ اس دین کی بنیاد مصطفیٰ دی ذات ہے اس دین کی ابتدا اور میلاد مصطفیٰ دے نال ابتدا ہوئی کے ہن اگر دین مصطفیٰ تے آج آوے حسین کائنات دی جھوک تے قربان کر دے گا علی اصغر علی اکبر اونو محمد کا صدقہ دے کے کائنات میں اعلان کرے گا یہ نغمہ فصلے گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے فضان لا الہ الا حسین کائنات اندر دوبارہ اسے اسلام دا بول بالا کر گئے نے جس اسلام دے ہوتے خون چھڑکیا جا رہا سی جس اسلام نو ختم کرن واسطے یزید برسر اقتدار آیا اصل وچ بنیادی بہاراں میرے نبی دی آمد دیاں نے حضور نہ ہوندے کائنات و حسین کس طرح نصیب ہوندے حضور دا میلاد نہ ہوندا اے دین دی بنیاد نہ ہوندی کائنات میں سید کائنات جیسی ہستی کس طرح نصیب ہوندی اور میں آخری گل کر کے اجازت چاہوں گا سید کائنات میری سین آقا زادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا نام فاطمہ فاطمہ فتم چو نکلیا جس دا معنی ہوندا دوزخ تو بچان آلی جہنم تو بچان آلی سیدہ کائنات دا نام بھی تیرا میرا نام اپنی ذات واسطے میرا نام مولانا شہزاد مقبول ہے اپنی ذات دی واسطے مولانا صاحب دا نام اپنے نام اور اپنی ذات واسطے تھوڑا نام سرفراز ہوئے یا مظہر ہوئے کوئی بھی نام اس دی ذات واسطے تیرا میرا نام اپنی ذات واسطے فقط کائنات اندر سیدہ فاطمہ الزہرا اونے کہ انہاں دا نام بھی صرف اپنی ذات واسطے نہیں بلکہ اپنے بابا مصطفیٰ دی امت دی نجات واسطے فاطمہ دا معنی جہنم تو بچان والی یہ سارا گھرانہ بے مثل و بے مثال خلاصہ کلام ہے رب نے فرمایا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین تاکہ تواڈے کول آ گیا نور اور اگر نور آ بھی جائے صبح جس ویلے دیو چڑھے نا اس تو بعد اندھیرا کوئی نہیں رہندا ظلمت ختم ہو جاندی ہے تے نبی جیسا عظیم آسمان نبوت دا سورج چمک رہا ہوئے نبی جیسی ہستی کائنات ہوتے رحمت بڑھ کے آ گئی ہوئے تے پھر ساڑھے نوجوان انگریز میں فالو کر دے رون تے یورپ میں فالو کر کے آخر کے یورپ دی بڑھائی ہوئی چیز میرے کولے یہاں صبح اٹھ دیا گڈ مارننگ دن نو گڈ ایوننگ دن نو
رات شام نو گڈ ایوننگ اور رات نو گڈ نائٹ کمن السلام علیکم بھول جاون نبی دی سنت نو بھول جاون ایک منے اذان ہو رہی ہوے ساڈیاں ماما بہنا دنیاوی معاملات اور اپنی گفتگو اندر مصروف رہن تے اے میرے نبی دی غلامی نہیں اج حضور دی محفل وچ آیا ہے اے درس لے کے جا کہ میرا تن بھی میرے آقا دا غلام ہے میرا من بھی میرے آقا دا غلام ہے حضور دے آن تو بعد کائنات اندر اجالا پھیلیا اس اجالے تو بعد ظلمت نہیں ہونی چاہیے ساڑھے تن تے بھی نبی دی سنت دا راج ہونا چاہیے ساڑھے من وچ بھی نبی دی سنت دا راج ہونا چاہیے دنیا تو جاب گئے کہ لوگ اے نہ کون انجی مر گیا بلکہ دنیا یاد کرے اے کوئی عام انسان نہیں جا رہا آج دنیا تو میرے مصطفیٰ دا غلام جا رہے ہیں ایمان سلامت لے کے جا رہے ہیں سب سے بڑی کامیابی پنجابی دیکھ مقبول ہے عموماً اسی دیاتی لوگ عموماً بول دی ہوندن تو انہوں بھی پتا ہونا آدھن کے رنگا رنگ سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے میرے دوستو میرے بھائیوں بھریا اسے دا توڑ چڑھنا ہے جس نے اپنے تن تے اپنے من تے نبی دی سنت دا راج قائم کر لیا میرے آقا دی سیرت دا راج قائم کر لیا اسی سارے خوش ہاں بھائی سرفراز نے مظہر بھائی نے انہاں دے بزرگاں نے حضور دا میلاد منایا لائٹنگ کی تھی خوبصورت جھنڈیاں لگا کے ساؤنڈ منگایا جو بھی انہاں کو توفیق ہے انہاں کیتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جو آواز دے کے آدن مولانا صاحب تسی خوش ہو آقا میں خوش ہاں تسی خوش ہو جی خوش ہاں تسی سارے خوش ہو ہاں جی اسی خوش ہاں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی سونیا اسی تے خوش ہاں میرے آقا فرماندن کدی میرے کو بھی پوچھ رہے ہو گیا کہ میں بھی خوش ہاں یا کوئی نہ میرے آقا تسی کدوں خوش ہو گے فرمایا تسی خوش ہو کہ توان مصطفیٰ مل گئے میں مصطفیٰ ادو خوش ہوا گا جدو میرا ایک امتی سر تو لے کے پیرا تائیں پورا وجود میں مصطفیٰ نو مل گیا یعنی اس دی زندگی اندر نبی دی سنت دا اجالا ہو گیا نبی دی سنت دا سویرا ہو گیا فرمایا میں مدینے والا اس دن خوش ہوا گا میرے آقا فرماندن قرۃ عینی فی الصلاۃ میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز اندر ہے میں تو نہیں یادا کہ ہاتھ کھڑے کرو کنے پیشی پڑی ہے یا کوئی نہ لیکن انی مات ضرور دیسا کہ ہن پیشی دا وقت گزریا میرے بھائی میرے دوست جس سونے نبی دا میلاد منا رہے ہیں سب اپنے آپ ہی سوچو میریاں ماما بہنا غور کرن کنے ایسے لوگ نے جنہ ظہر دی نماز ادا کیتی اور پھر اس محفل اندر آئے اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں تو علاوہ اکثر یہی حال ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں کسے انگریز نو کسے غیر نو انگلی اٹھان دی اور تنقید کرن دی مجال نہ ہوئے اپنا تن اپنا من حضور دی غلامی اندر اس طرح دا بڑا لگو اسی یادیں ہاں اسی میلاد بھی منانے ہاں اپنے نبی دی سنت تے عمل بھی کرنے ہاں میرے دوستوں ای آخر اندر التجا ہے میرا مالک سانو حضور دی سنت دے مطابق زندگی اور اسے حال اندر موت عطا فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین نے بولو کی نے سارے بولو رحمت سارے بولو رحمت آمین اس تو بڑی رحمت کی ہونی ہے کہ حضور دی آمد تو پہلے بچیاں نو قتل کیتا جاندہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو اسلام پھیل رہا میرے آقا گلی چو گزرے کی ویکھیا جناب حضرت مولا علی بھی کھڑے نے حضرت ابو بکر صدیق بھی کھڑے نے ایک اور صحابی غالباً حضرت عباس دا نام ہوندہ ہے تریوے آپس اندر جھگڑ رہے نے انہاں دے کول ایک بچی بھی موجود ہے میرے آقا نے فرمایا کیوں جھگڑ رہے ہو عرض کر دینے یا رسول اللہ دنیا دا جھگڑا نہیں بلکہ اس وجہ تو جھگڑ رہے ہیں ایک تے دوڑا صحابی وصال کر گیا دنیا تو چلا گیا یتیم بچی چھوڑ کے گیا ہے علی کہنے نے میں پالا گا صدیق کہنے نے میں پالا گا عباس کہنے نے میں پالا گا ارے میرے مصطفیٰ دا دل خوش ہو گیا اتنا میرے نبی خوش ہوئے جتنا حکمالی اپنا کھڑیا باغ میں کہتے خوش ہو جاتا ہے میرے مصطفیٰ نے زبان حال نل گیا مولا اور وقت ختم ہو گیا جدو لوگ
لوگ زندہ قبراں اندر بچیاں نو رکھیا کردے سن اج ایک بچی دے پالن والے ترے کفیل جم پے نے حضور دی آمد نال اے فرق آیا کہ کائنات اندر جڑے خون دے پیاسے لوگ سن آپس اندر بھائی بھائی بن گئے میرے دوستو آؤ مل کے انگریز دی غلامی نہیں اپنے سونے نبی دی غلامی کر لگے دعائے اللہ کریم اسے غلامی اندر زندگی اور اسے غلامی اندر موت عطا فرمائے میرے بھائی سرفراز بھائی مظہر انہاں دے والد گرامی میں انہاں نو مبارکباد پیش کرنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اس ڈیرے تے کروایا میرے بھائیو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی دی روایت تسی سنی ہوے گی کہ ہر سال بڑی دھوم دھام نال میرے نبی دا میلاد مناندے سن ایک سال غریبی غربت نے ایسے پنجے گاڑے کہ کوئی پیسے جمع نہ ہو سکے تھوڑے جے چنے بازاروں نے آ کے تقسیم کر کے انہوں تے دعا مانگ کے میرے آقا دا میلاد منا دیتا راتی بسترے تے ستے دل اندر ملال میں تے بڑا گج وج کے سونے دا میلاد کراندا سا اس دفعہ تے میرے کولو انتظام ہی کو نہیں ہو سکیا ستے خواب اندر آمنہ دے لال کملی والے آقا آ گئے اور حضور انج نہیں آئے بلکہ میرے آقا ایک ہاتھ اندر وہ چنے موجود نے ایک ہاتھ تو دوسرے ہاتھ تے پلٹان دیں کدی دوجے ہاتھ تو پہلے ہاتھ تے پلٹا کے فرماندے نے عبد الرحیم اسی چیز نہیں ویکھ دے اسی تے دل دی کیفیت نو ویکھیا کر دے ہاں میرے بھائیو انہاں تے چنے تقسیم کیتے انہاں نے بہت کچھ انتظام کیتا اور واضح گل ہے سارے دنیا نے دوجے ذکر زنی القبول نے نماز پڑھی رب دی مرضی قبول کرے یا نہ کرے روزہ رکھیا رب دی مرضی قبول کرے یا نہ کرے کوئی بھی عمل ہوئے لیکن واحد میرے آقا دا ذکر ہے فرمایا اے زنی القبول نہیں قطعی القبول ہے دیاڑی کرے تاں بھی رب قبول فرما لے سی کوئی شامی کرے تاں بھی میرا رب قبول فرما لے سی کوئی زوال دے ویلے چا کرے میرے نبی دا ذکر فرمایا تاں بھی قبول فرما لے سی واحد نبی دا ذکر ہے جڑا قطعی القبول ہے رب نے ہر صورت جو قبول فرمانا ہے میرے دوستوں قبول تے فرماوے گا نال التجا کر دیا میرا مالک محمد سرفراز محمد مظہر حیات صاحب انہاں دے والد گرامی انہاں سب نو انہاں دے ڈیرے تے اپنی خاص رحم کرم اور فضل دا نزول فرما انہاں دے مال اندر جان اندر اولاد اندر غیر فانی برکت دا نزول فرما جتنے میرے بھائی میرے دوست عزیز و اقربا دور و نزدیک تو آئے میرا مالک سب دا ہونا قبول فرمائے میرا مالک سب نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے باقی مضمون انشاءاللہ پھر کدی سے میں بیمار بھی آس لیکن انہاں خطیبہ ہار نہیں کہ میں پہلے اپنا بیمار ہونا بیان کرا پھر میں اپنے نبی دا ذکر کرا جنہاں دا ذکر اسی کر دیا وہ شفا بھی دے دے نے نظر کرم بھی فرما دے دے میرا مالک سنو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ